بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم يجهز حتى يستوي قاعدا. حضرت مالک ابن الحویرث فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب طاق رکعت نماز میں ہوتے تھے. طاق رکعت کون سی ہوئی ہے؟ پہلی اور تیسری یہ طاق رکعت ہے. جب طاق رکعت نماز میں ہوتے تھے تو لم ینہض، آپ اگلی رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، نہیں اٹھتے تھے، حتیٰ یستوی قاعدا، جب تک کہ آرام سے بیٹھ نہ جائیں. یہ مسئلہ ہے جلسہ استراحت کا. پہلی رکعت سے جب دوسری رکعت کی طرف اٹھتے ہیں یا دوسری رکعت سے تیسری رکعت سے چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت جلسہ استراحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس حدیث کے اندر یہ ہے. دوسری حدیث ہے، اس کا مضمون ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینہض علی صدور قدمیہ، جب بھی آپ اگلی رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے، بلکہ پاؤں کے صدور اور اگلے حصے کے بل اٹھ جایا کرتے تھے. جلسہ استراحت کے بغیر سیدھے اٹھ جاتے تھے. یہ دو روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صفت صلاۃ کے حوالے سے ملتی ہیں. روایت کی وجہ سے اس پر تو تمام علماء کا، فقہا کا اتفاق ہے کہ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے دونوں طریقے جائز ہیں. چاہے جلسہ استراحت کریں، چاہے صدور قدمین پہ کھڑے ہو جائیں. اختلاف افضلیت میں ہے کہ افضل ان میں سے کون سا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں افضل ہے جلسہ استراحت کے ساتھ کھڑا ہو، کہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے جب اگلی رکعت کے لیے اٹھے تو دوسری رکعت میں تو ویسے ہی قاعدہ ہوتا ہے، پہلی رکعت اور تیسری رکعت میں تھوڑا سا زمین پہ استراحت کرے، تھوڑا سا آرام کرے، بیٹھے اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو. اور استدلال اس حدیث سے امام اعظم کے نزدیک صدور قدمین پہ کھڑا ہونا افضل ہے، اور استدلال دوسری حدیث سے. امام صاحب جو ہیں وہ تھوڑی سی تفصیل، احناف اس میں تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حالتوں کا بیان ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری نہیں ہوا تھا، صحت اچھی تھی، تو آپ صدور قدمین پہ کھڑے ہوتے تھے، اور جب آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا تو اس وقت آپ جلسہ استراحت فرماتے تھے. اس لیے حضرات احناف یہ فرماتے ہیں کہ بیمار اور بھاری بھرکم آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ جلسہ استراحت کے ساتھ کھڑا ہو، اس حدیث پر عمل کرے. اور اگر صحت مند ہے، بدن اس کا ہلکا ہے، جوان ہے، تو وہ صدور قدمین پر کھڑا ہو. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے نماز میں داخل ہوتے وقت، اور پھر اس کے بعد اپنے کپڑے کو چاروں طرف لپیٹ لیا. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اندر کر لیے اور کپڑا چاروں طرف لپیٹ لیا. غالباً سردی کا موسم ہوگا، جیسے سردی میں عام طور پر کرتے کہ ہاتھ جو ہے باندھتے ہیں کپڑے کے اندر، چادر کے اندر، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس وقت سردی کا موسم ہوگا، اس لیے آپ نے التحاف فرمایا. پھر کہتے ہیں ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ارسال یدین بھی ثابت ہے. ہاتھ باندھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ نہ باندھنا یعنی ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ بھی ثابت ہے. اس لیے تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ دونوں صورتیں نماز میں جائز ہیں، دونوں کیفیات جائز ہیں. ہاتھ باندھ لو یہ بھی جائز ہے، ہاتھ چھوڑ دو یہ بھی جائز ہے. البتہ افضلیت میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور روایت وہ یہ ہے کہ ارسال یدین افضل ہے، ہاتھ چھوڑنا نماز میں، ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا یہ افضل ہے. اور دوسری روایت ان کی جمہور کے ساتھ ہے، ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہے.
وہ یہ کہ ہاتھ باندھنا افضل ہے، اور حضرات جمہور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا افضل ہے. سمجھ میں بات؟ اور یہ روایت کے اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، یہ اختلاف روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. البتہ یہ جو حضرت وائل ابن حجر کی روایت ہے نا، اسی کے متعدد طرق ہیں، اور انہی متعدد طرق میں مختلف کیفیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ چھوڑنے اور ہاتھ باندھنے کے متعلق آئی ہیں. ان تمام کیفیتوں کے اوپر سند کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے. نہیں بات؟ سند کے اعتبار سے تمام کیفیات کے اوپر، تمام طرق کے اوپر جو ہے وہ کلام کیا گیا ہے. البتہ بعض حضرات نے ارسال کو ترجیح دی، بعض نے ہاتھ باندھنے کو ترجیح دی. پھر ہاتھ باندھنے کی کیفیت کیا ہو، ہاتھ باندھنے کی کیفیت کیا ہو، اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں. بعض میں آتا ہے صرف وضع الید علی الید، جیسے کہ اس کے اندر آیا. بعض میں آتا ہے قبض الیسری بالیمنی، کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. اور بعض روایت میں آتا ہے وضع الذراع علی الذراع، بازو کے اوپر بازو رکھا، یہ بھی آتا ہے. اس کو فقہا نے اس طرح تطبیق دی کہ آدمی اس طریقے سے کرے کہ اپنی یہ 3 انگلیاں یہ تو رکھے بازو کے اوپر. تو اس روایت پہ عمل ہو گیا جس میں کیا آیا تھا، وضع الذراع علی الذراع. اور یہ 2 انگلیاں جو ہیں یعنی انگوٹھا اور چنگلیاں، اس سے ہاتھ کو پکڑ لے، کلائی کو پکڑ لے، تو یہ قبض ہو گیا، قبض الیسری بالیمنی. اور ہتھیلی جو ہے وہ ہتھیلی کے اوپر رکھ دے، تو وضع الاکف علی الاکف. تمام روایتوں کے اوپر اس طریقے سے عمل ہو جاتا ہے. اسی طرح وائل ابن حجر کی روایت میں ہاتھ باندھنے کے بھی طریقے مختلف ہیں. بعض روایتوں میں آیا، بعض طرق میں آیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. بعض میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھا. بعض میں آیا سینے کے نیچے ہاتھ باندھا. اور مصنف عبدالرزاق کی ایک روایت ہے، اس کے اندر سینے کے اوپر بھی آیا ہاتھ باندھنے کا، لیکن سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا قول کسی کا نہیں ہے. یہ تین کیفیتیں جو آئی ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، سینے کے نیچے، ان کو علماء نے لیا. فقہا نے فرمایا سارے طریقے صحیح ہیں. افضلیت میں پھر اختلاف ہو گیا. احناف کے نزدیک تحت السرہ افضل ہے، احناف کے نزدیک تحت السرہ. اور حنابلہ کی 2 روایتیں، تحت السرہ فوق السرہ، سمجھ میں بات. اور شوافع کہتے ہیں تحت الصدر، سینے کے نیچے باندھنا ہاتھ کو، یہ افضل ہے. نماز میں جہاں پر بھی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں تو سب تکبیر کہنا. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ تو فرض یا رکن ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تکبیرات ہیں یہ ساری تکبیرات سنت ہیں، واجب بھی نہیں ہے. اگر کوئی یہ تکبیرات چھوڑ دے یا بھول جائے تو نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی. البتہ سنت ترک کرنے کا وجہ سے اس کا ثواب کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. البتہ دعائے قنوت جب وتر میں پڑھتے ہیں اس وقت جو اس سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر کہنا واجب ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور تکبیر کہنا واجب ہے. دعائے قنوت کی تکبیر وہ واجب ہے. یہ قنوت کا لفظ اس میں آیا ہے حدیث میں، افضل الصلاۃ طول القنوت. قنوت کے کئی معنی آتے ہیں. قنوت کے معنی دعا بھی آتے ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، وہ دعا کے معنی میں. قنوت کے معنی قیام کے بھی آتے ہیں، قنوت کے معنی قرات کے بھی آتے ہیں. یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ یہاں تمام شراح فرماتے ہیں یہاں طول القنوت سے مراد طول القیام ہے، یعنی وہ نماز جس کا قیام لمبا ہو وہ افضل ہوتی ہے. اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اگر کسی کو فرصت ملے نماز پڑھنے کی تو اس کو لمبی قرات کے ساتھ تھوڑی رکعتیں پڑھنا افضل ہے یا مختصر قرات کے ساتھ زیادہ رکعتیں پڑھنا افضل ہے. اس پر تو سب متفق ہیں، دونوں طریقے جائز ہیں. آپ 2 رکعت پڑھیں اور لمبی قرات کریں، اس میں آپ 20 رکعت پڑھیں، قرات مختصر کریں اس وقت کے اندر، دونوں صورتیں جائز ہیں. البتہ افضلیت میں اختلاف ہے. حضرات جمہور وہ یہ فرماتے ہیں کہ لمبی قرات کے ساتھ تھوڑی رکعتیں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. بعض سلف کا مذہب ہے کہ کثرت سجود یعنی رکعات کی تعداد بڑھا دینا افضل ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نماز لمبی قرات کے ساتھ افضل ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، افضل الصلاۃ طول القنوت اے طول القیام یا طول القراءہ، لمبی قرات والی نماز افضل ہے.
کیونکہ اس میں قرات ظاہر ہے زیادہ ہوگی، جب لمبا قیام ہوگا تو قرات کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی، اور قراءت تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور نماز پوری کی پوری ذکر ہے تو اس میں افضل الذکر آپ نے زیادہ کیا اس لیے افضل ہے، سمجھ رہی بات؟ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ کثرت سجود افضل ہے، وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ اقرب ما یکون العبد فی الصلاۃ، بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ نزدیک جو ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں سجدہ سب سے افضل ہے تو اس لیے اس کی کثرت کرو۔ جب اس کی کثرت کیسی ہوگی؟ قرات مختصر کرو اور سجدے زیادہ کرو۔ حضرت فضل ابن العباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، یہاں پر الف لام جو الصلاۃ کے اوپر ہے نا، یہ تعریف کا ہے، یعنی اب سب سے اچھی نماز، سب سے افضل نماز وہ کیا ہے؟ مثنا مثنا، وہ یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے۔ یہاں پر نفل نماز کا بیان ہو رہا ہے کہ نفل نماز جب پڑھنا چاہو تو اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھو، فی کل رکعتین، ہر دو رکعت کے بعد تخشع تشہد، ایک تو تشہد پڑھو بیٹھ جاؤ، اور اس تشہد کے بعد تخشع و تضرع و تمسکن، اس کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، اور اس میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہونا چاہیے، اس میں اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا ثم تقنع یدیک، جب سلام پھیر لو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاؤ، الی ربک، اپنے پروردگار کے دربار کی طرف، اس طرح کہ مستقبلا ببطونہما وجہک، کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کا رخ تمہارے چہرے کی طرف ہو، وتقول، اور پھر دعا مانگو، یا رب یا رب یا رب، ومن لم یفعل، اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کی نماز ادھوری ہے۔ وَكَذَا وَكَذَا اخداج، یہاں پر دو مسئلے اس حدیث میں ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے یا چار چار رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، آپ سے چار چار رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے نفل نماز، اور دو دو رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نفل نماز چاہے دو دو کر کے پڑھیں چاہے چار چار کر کے پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ہاں افضلیت میں اختلاف ہے، افضلیت میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، دو پہ سلام پھیرنا افضل ہے یا چار پہ؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ چاہے نماز دن کی ہو نفل چاہے رات کی ہو، چار رکعت پہ سلام پھیرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اور اجر بقدر مشقت ملتا ہے، جب اس میں اجر زیادہ ملے گا تو افضلیت اس میں ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو دو پہ سلام پھیرنا افضل ہے۔ کتنے پہ؟ دو دو پہ۔ حضرات صاحبین وہ دونوں کو جمع فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر دن کی نفل پڑھ لیں دن میں تو چار پہ سلام پھیریں، اور اگر رات میں نفل پڑھ لیں تو دو پہ سلام پھیریں، چونکہ حضرات صاحبین کا مذہب جامع بین الروایات ہے، اس لیے اس کو پسند کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جو حضرات دو دو رکعت پہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ امام اعظم ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن میں چار رکعت پہ سلام پھیرنا ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں بیان کی گئی کہ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، نفل نماز کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں دعا کے دو محل ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے دو محل ہیں، ایک سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد، جس کو تخشع و تضرع و تمسکن میں بتایا ہے، ایک دعا کا محل وہ ہے، اور دوسرا دعا کا محل سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو دعا مانگی جائے گی اس کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے گی۔ سمجھ رہے بات؟ اس حدیث میں دعا کا تو ثبوت ہے لیکن اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے، یہ سمجھ لینا۔ اس حدیث میں دعا کا تو ثبوت ہے لیکن اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہ جو بریلوی دوست ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سنتوں کے بعد مسجدوں کے اندر اجتماعی دعا مانگتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی یہ تم کیوں کرتے ہو، تو یہ حدیث سناتے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنتوں کے بعد نفلوں کے بعد اگر کسی نے دعا نہ مانگی تو وہ خداج، اس کی نماز ناقص ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس میں دعا کا تو ذکر ہے لیکن آپ جو اجتماعی دعا کرتے ہو اس کا کہاں ذکر ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا نا،
جب جو چیز اپنی طرف سے اضافہ کر لی جائے اور اس کو ضروری سمجھا جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ بدعت بن جاتی ہے۔ اجتماعی دعا سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد جو مسجدوں میں رائج ہو چکی ہے بعض، وہ بدعت ہے۔ ہاں انفرادی طور پر دعا مانگو تو اس کی تو اس میں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو تمہاری دعا نمازی کیا ہو جائے گی؟ ناقص رہ جائے گی، تم نے ادھوری چھوڑ دی نماز، نماز کو پورا نہیں کیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اسی طرح فرض نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے فرض نمازوں کے بعد بھی دعا ثابت ہے، کیونکہ مواضع اجابت دعا آگے آئیں گے، وہ جگہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک موضع حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب دعا کی قبولیت فرض نماز کے بعد بتائیے تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ ترغیب دے رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں نا، ہمیں خبر کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ حدیث حجت ہے ان لوگوں کے اوپر جو فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ غیر مقلد، وہ فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں۔ یہ صحیح حدیث ان کے اوپر حجت ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ لو، اس حدیث سے دعا تو ثابت ہے لیکن اجتماعی دعا کا التزام ثابت نہیں ہے۔ التزام کا لفظ بول رہا ہوں میں، ہمیشہ اجتماعی دعا مانگی جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات؟ اس لیے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو لازمی سمجھنا یہ درست نہیں ہے، یہ قابل اصلاح ہے۔ دعا کو لازمی سمجھنا صحیح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یعنی دعا مانگا کرو، لیکن اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ بعض مسجدوں کے اندر ہر نماز کے بعد باقاعدہ التزام ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب زور سے کچھ دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں اور پیچھے والے مقتدی ایک رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کے آمین آمین کہہ کے ہاتھ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ التزام ہے۔ اگر اس مسجدوں میں ایسا نہ کیا جائے تو نکیر کی جاتی ہے امام کے اوپر۔ یہ نکیر کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ التزام و مالا یلزم ہو رہا ہے۔ جو چیز لازم نہیں تھی اس کو آپ نے کیا کر لیا؟ لازم کر لیا، اسے قابل اصلاح ہے، قابل ترک ہے۔ سمجھ رہی بات؟ ہاں اگر خاموشی سے امام صاحب ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا مانگ رہے ہیں، خاموشی دعا کے الفاظ نہیں کہہ رہے، اللہم انت السلام انت السلام ربنا آتنا، کچھ نہیں بولا، اپنی دعا مانگ رہے ہیں، پیچھے مقتدی بھی اپنی دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کے، یہ اجتماعی دعا نہیں ہے۔ سمجھ رہی بات؟ یہ تو ہر ایک اپنی اپنی دعا مانگ رہے ہیں نا۔ اجتماعی دعا تو وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی دعا مانگے، باقی لوگ اس پہ کیا کہیں؟ آمین کہیں۔ اب خاموشی سے امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور خاموشی سے مقتدیوں نے ہاتھ اٹھائے تو یہ اجتماعی دعا نہیں ہے، یہ اپنی اپنی دعا ہے، یہ انفرادی دعا ہے۔ یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اس حدیث کی روح سے اس کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ صلوات المکتوبہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کی اجابت کا موقع اور محل ہے، اس میں دعا مانگا کرو۔ جب نوافل میں آپ فرما رہے ہیں کہ فَيَّ خِدَاجٌ، اگر دعا مانگے بغیر تم نے نماز پڑھ لی نفل تو ناقص ہو جائے گی، تو فرض نماز کے بعد اگر دعا نہیں مانگی تو وہ تو بدرجہ اولا فَيَّ خِدَاجٌ کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے فرض نماز کے بعد ضرور دعا مانگنی چاہیے، لیکن اپنی مانگنی چاہیے، اجتماعی نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ ہمارے یہاں کی مسجدوں میں جو رواج ہے وہ اجتماعی دعا کا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ انفرادی دعا کا ہے۔ بعض مسجدوں کے اندر امام صاحب جب دعا شروع کرتے ہیں مانگتے اپنی ہیں، لیکن ایک لفظ ایسا چھوٹا سا بول دیتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب دعا مانگی جا رہی ہے، جیسے صرف الحمدللہ اتنا کر کے دعا اٹھا لیتے ہیں اور باقی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور آخر میں جو ہے ایک لفظ ایسا بول دیتے ہیں ذرا سی آواز سے جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا ختم ہو گئی ہے، باقی مقتدی بھی سلام پہ دعا ختم کر لیتے ہیں، ایسے کہہ دیتے ہیں وہ صلی اللہ تعالیٰ، درود پڑھ لیا یا آمین یہ کہہ دیا، تو اسے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا ختم ہو گئی۔ تو سمجھ لو کہ یہ اجتماعی دعا کے لیے نہیں، یہ اجتماعی دعا نہیں ہے، اس کو بھی اجتماعی دعا کا اطلاق نہیں کریں گے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتماعی دعا تو وہ ہوتی ہے کہ امام دعا مانگے اور مقتدی آمین آمین کہیں، اس میں تو صرف اس نے اپنی دعا شروع کرنے کا ایک ہلکا سا اشارہ دیا اور دعا ختم کرنے کا اشارہ دیا، اس کو انتظام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ التزام نہیں ہے، یہ انتظام ہے، یہ التزام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ انتظام۔ بھئی ایک انتظامی بات ہے کہ امام صاحب دعا مانگ کے مقتدی چاہتا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ امام صاحب کے ساتھ دعا کے ساتھ میں بھی دعا مانگوں، جب وہ اٹھیں تو میں بھی اٹھ جاؤں،
اس کے انتظام کرنے کے لیے شروع میں انہوں نے ہلکا سا ایک لفظ بول دیا، آخر میں ہلکا سا ایک لفظ بول دیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، اس انتظام کو جب التزام کر لیا جائے کہیں پہ پھر یہ قابل ترک ہو جائے گا۔ اگر اس انتظام کا کیا کر لیا؟ التزام کر لیا، پھر یہ قابل اصلاح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا مطلب؟ کسی مسجد میں امام صاحب نے یہ نہیں کیا تو نمازی اس پہ نکیر کریں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں، اب اس کو چھوڑنا پڑے گا، اب نہیں کر سکتے اس کو۔ لیکن اگر اس کا التزام نہیں ہے، ایسے امام انتظامی طور پر ابتدا اور انتہا اپنی دعا کی بتانے کے لیے ایک لفظ آہستہ سے بول دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ جو آپ کے کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام۔ آخر آپ زور سے بولتے تھے جبھی تو پتہ چلتا تھا، جہرا مانگی جبھی تو پتہ چلتا تھا۔ تو کبھی کبھی آپ نے جہری دعائیں بھی مانگی، لیکن وہ جہری دعائیں تعلیم کے لیے تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کے بعد میں کیا دعائیں مانگ رہا ہوں، اور پھر وہ سیکھ لیں۔ سمجھ گئے؟ یہ حدیث دیکھ لو، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شیخ کے پیچھے مکہ معظمہ میں نماز پڑھی۔ یہ شیخ جو تھے نا حضرت ابو ہریرہ تھے۔ فکبر سنتین و عشرین تکبیرۃ، تو انہوں نے نماز میں 22 تکبیریں کہیں، 22 تکبیریں کہیں۔ 22 تکبیر کا مطلب جب بھی رکوع میں جا رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، یہ ساری تکبیرات اگر ملائے نا تو یہ 22 تکبیریں بنتی ہیں۔ تو کہتے ہیں 22 تکبیریں انہوں نے کہیں۔ تو میں نے آ کر حضرت بن عباس سے کہا کہ انہو احمق، ان کو تو نماز پڑھانا ہی نہیں آتا۔ ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ احمق معنی ہے جاہل، کہ ان کو مسئلہ پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے 22 تکبیریں کہہ دی۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا سکیلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، سنت ابو القاسم، انہوں نے نماز پڑھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھائی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں یہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے بنو امیہ کا۔ اس کا زمانہ ہے بنو امیہ۔ بنو امیہ نے یہ رواج دیا ہوا تھا کہ وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو جب سجدے میں جاتے تھے یا رکوع میں جاتے تھے تو تکبیر نہیں کہتے تھے، جب سجدے سے اٹھتے تھے اور رکوع سے اٹھتے تھے اس وقت تکبیر کہتے تھے۔ اور انہوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ التکبیر عند کل رفع لا فی الخفض، یہ ان کا مشہور تھا کہ تکبیر جھکنے کے وقت نہیں کہی جائے گی، اٹھنے کے وقت کہی جائے گی۔ اور اس کو وہ منسوب کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ حضرت عثمان غنی جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ خفض میں تکبیر نہیں کہتے تھے، رفع میں تکبیر کہتے تھے۔ لہٰذا ہم بھی اس سنت پر عمل کریں گے۔ اور وہ کیونکہ سب جگہ امام جو ہوتا تھا وہ وقت کا گورنر یا حکمران ہوتا تھا، اور وہ بنو امیہ کا تھا، وہ رفع میں تکبیر کہتے تھے، خفض میں نہیں۔ تو تکبیر کی تعداد جو ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے یہ 3 تکبیریں کیا ہو جاتی تھی؟ حذف ہو جاتی تھی۔ تو 9 تکبیر ہوتی تھی ایک رکعت کے اندر۔ 11 کے بجائے کتنی تکبیر ہوتی تھی؟ 9 تکبیر ہوتی تھی۔ تو حضرت اکرمہ نے، یہ تابعی ہیں، مکہ معظمہ میں مسجد حرام میں حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ یہ بات نہیں مانتے تھے حضرت ابو ہریرہ، وہ کہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہم تو وہ کریں گے۔ 22 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو تو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے، انہوں نے 22 تکبیریں کہیں۔ حضرت ابن عباس نے ان کی اصلاح کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، تیری ماں تجھے روئے، یہ جو نماز پڑھی ہے تو نے 22 تکبیروں کے ساتھ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے۔ یہ بنو امیہ نے اس کے اندر گڑبڑ کر دی ہے اور وہ 9 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ پورا مسئلہ سمجھ گئے؟ اب یہ جو نسبت کرتے تھے حضرت عثمان کی طرف، اس کو بھی سمجھ لو، حضرت عثمان کی طرف بھی نسبت اس کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتے تھے۔ البتہ حضرت عثمان کی آخری عمر میں بدن بھاری ہو گیا تھا، اور بھاری بدن کا آدمی جب سجدے میں رفع سے خفض کی طرف جاتا ہے تو اس کی آواز اپنے بدن کو سنبھالنے کی وجہ سے پست ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان سجدے میں جاتے ہوئے خفض میں بھی تکبیر کہتے تھے، لیکن آواز پست ہو جانے کی وجہ سے پیچھے دور کی صفوں کے لوگوں کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے بعد میں حضرت عثمان کی جو نماز کی کیفیت کی روایت کیا تو اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ خفض میں حضرت عثمان تکبیر نہیں کہتے تھے، بنو امیہ نے اس کو لے لیا اور اس کو لے کے جاری کر دیا تھا۔ یہ غلط فہمی بنو امیہ کو ہو گئی تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پچھلی صفوں میں ایک آدمی نے نماز میں کچھ گڑبڑ کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس شخص کو آواز دی اور کہا اے فلان، اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اور پھر ہم سے کہا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو مجھے پتہ نہیں چلتا؟ میرے اوپر مخفی رہتی ہیں بہت ساری چیزیں جو تم کہہ رہے ہو، خدا کی قسم میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا
کہ آپ پیچھے بھی اسی طرح آپ کو نظر آتا تھا جس طرح سامنے نظر آتا تھا. سمجھ رہی بات؟ لیکن دیکھتے کیسے تھے؟ دیکھتے کیسے تھے؟ یہ دیکھنا معجزتاً تھا. یہ مطلب نہیں کہ پیچھے کوئی آنکھیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے دیکھتے تھے. سمجھ رہی بات؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شمائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک احادیث کے اندر روایت کیا گیا ہے اس میں پشت کی طرف کسی آنکھ کا ذکر نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب پیچھے آنکھ نہیں تھی تو دیکھتے کیسے تھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ معجزتاً دیکھتے تھے. اور یہ آنکھ جو ہے نا یہ دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھ ہی ہو. اللہ تعالیٰ بغیر آنکھ کے دکھانے پہ قادر نہیں ہے؟ قادر ہے. اگر آنکھ کے لیے دیکھنے کے لیے آنکھ ہی ضروری ہوتی تو پھر ہر آنکھ کے لیے ایک آنکھ مانگنی پڑے گی. ہر آنکھ کے لیے کیا ماننا پڑے گا؟ ایک اور آنکھ ہو. پھر اس آنکھ کے لیے ایک اور آنکھ مانگنی پڑے گی. اس طرح کیا لازم آئے گا؟ تسلسل لازم آئے گا. اور تسلسل کیا ہے؟ محال. تو جو مستلزم و محال کو وہ خود کیا ہوتا ہے؟ محال. تو یہ دعویٰ کرنا کہ دیکھنے کے لیے آنکھ ضروری ہے عقلاً بھی یہ محال ہے. سمجھ رہے بات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت سے دیکھتے تھے لیکن کوئی ضروری تھوڑی کہ آنکھ سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ویسے ان کو دکھا دیا کرتا تھا. یہ آپ کا معجزہ ہے. صلی اللہ تعالیٰ